چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی ابو بکر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ آج کا موضوع بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، مگر آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب، حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات میں مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ جھکتے جھکتے میرے بالکل قریب آ گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس درخت کو کیا ہوا۔ اتنے میں درخت سے ایک آواز آئی اور اس آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، ان قریب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، اور تم سب سے پہلے ان پر ایمان لا کر ان کے دوست بن کر سعادت مند بن جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس درخت سے آنے والی آواز سے کہا کہ ذرا مجھے ان ڈیٹیل ان نبی کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کہاں مبعوث ہوں گے۔ تو درخت سے آواز آئی کہ وہ مکہ میں مبعوث ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے درخت سے کہا وہ تو میرے دوست اور میرے حبیب ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے اس درخت سے یہ وعدہ لیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمائے تو وہ مجھے انفارم کرے گا، مجھے بتائے گا۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس درخت سے مجھے آواز آئی کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اب تم جاؤ اور رب موسیٰ کی قسم تم سے پہلے کوئی ان پر ایمان لانے میں سبقت نہ لے جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکر، میں تمہیں اللہ اور میری رسالت کی دعوت دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ عرض کیا آقا، آپ جو روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں میں نے ان کو صدق دل سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے تعلق سے جو اسباب بنائے وہ ہم ان میں سے ایک واقعہ ہم نے سنا ہے۔ بحیرہ راہب والا واقعہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا جو چاند کا چمکنا اور اس کے ٹکڑے ہونا اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا اور پھر اس چاند کا یکجا ہو جانا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ جانا، پھر آپ کا اس کا تعبیر پوچھنے کے لیے جانا اور معبر کا اس راہب کا یہ بتانا کہ مکے میں ایک نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور تمہاری ان سے دوستی ہوگی اور تم ان پر ایمان لانے والے اور ان پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ یہ واقعہ، یہ خواب بھی آپ کے ایمان لانے کا ایک ذریعہ بنا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ ایمان لانے میں بھی اول ہیں، نبی پاک کے دوست ہیں، نبی پاک کے محبوب ہیں، نبی پاک کے مقرب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جان نثار ہیں، وفادار ہیں، یار ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، قیامت میں حضور کے ساتھ اٹھیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جو دوسرا ہمارا سلسلہ ہے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے تعلق سے بات کریں گے۔ آپ کے والدین، ان کا ایمان لانا، آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہیں، صدیق اکبر کے دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ عز و جل بات ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال اتاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے آئیے عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں، عشق رسول کو بڑھاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عدنان شیخ بھائی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، کہ مانگنے کا شوق دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، واللہ 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 واللہ، کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا
نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے کیا شہ تسلیم نرالا تیرا فیض ہے کیا شہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا واللہ 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 آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا اغنیاء سے وہ ہے بڑا تیرا اغنیاء تیرے در سے وہ ہے بڑا تیرا اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا واللہ 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 خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا میں تو مالک ہوں گا کہ وہ مالک غبی میں تو مالک ہوں گا کہ وہ مالک غبی کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملے والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملے والے نے گود میں لے کر لا حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا باد جگایا میرے کملے والے نے اور جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملے والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملے والے نے میں تو مالک ہی ہوں گا کہ وہ مالک کے غبی یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر
کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھا کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا میرے آقا جھڑکیاں کھا کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں ماننے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، تیری سرکار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا، جو میرا غوث، جو میرا غوث، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا نہیں سنتا، نہیں مانگنے والا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہوئے آج ہمارا یہ دوسرا سلسلہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے، آپ کے فضائل، گھرانے کی خدمات پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سید ثاقب شاہ صاحب عطاری مدنی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو شاہ صاحب سے شروع کرنا چاہیے مگر سیدھے ہاتھ پر، کیونکہ الیمین فالیمین۔ شاہ صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں نا، شاہ صاحب اجازت دے دے تو میں آصف اقبال بھائی کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ اجازت مل گئی حضور، اب حکم کی تعمیل میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں میں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے تعلق سے انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں، آپ کی شان اور منقبت کو ذکر کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ کچھ ایک دو آیات آپ ذکر کریں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو کلام کیا اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کثیر آیات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ، کہ وہ جو سچ کو لے کر آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ واہ واہ، تو یہاں حق کو لانے والے نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور سچ کو لانے والے نبی پاک علیہ السلام ہیں، اور اس کی تصدیق فرمانے والے اول جو ہیں تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو سفر ہجرت ہے اسے بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور اس انداز پر کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دیکھیں سفر ہجرت میں جو غار ثور میں وقت گزرا ہے، 3 دن 3 راتیں بیان کی جاتی ہیں، تو قرآن گفتگو تو بہت ہوئی ہے صحیح، لیکن جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے رات میں واقعی گفتگو، پھر وہ راز و نیاز اور اس میں آپ محیب ساتھ ہے۔ اب دیکھیں جو بیان ہو رہا ہے وہ کتنا بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ جب دونوں غار میں تھے، اب اس میں کیا ہوتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ایک نے اپنے صحابی سے کہا، ایک کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام، اور صحابی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فضل بن علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی قرآن نے فرمایا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں کہ جو ان کی صحابیت کا منکر ہو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ٹھہرے گا اللہ اور وہ پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کفار سر پہ آ گئے، پیچھا اگر یہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا نیچے دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ پالیں گے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کہ ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تیسرا اللہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت یہ بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اپنی جان کا خوف نہیں ہے، جی اپنی جان کا غم نہیں ہے۔ نہیں، اگر اپنی جان کا غم ہوتا تو کیوں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات ہے، غار کے اندر بھی اندھیرا ہے، کوئی موذی سانپ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کیا عرض کرتے ہیں پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں داخل ہوں گا، حال احوال دیکھ۔ جی میں اس کو چیک کرتا ہوں، آپ کے رہنے کی جب لائق ہو جائے گی تو پھر آپ آئیے، واہ واہ واہ، پہلے کیا اس بات۔ صاف کر دوں۔ میں کیڑی سیج ہاں تیرے جی، لئی سجاواں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے یہ بھی کہا کہ بھئی حضور کو دل میں لانا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو لاؤ، واہ، تاکہ دل کے اندر گندگی، کچرا ہو، کفر ہو، شرک ہو، کچھ بھی ہو، ایسی چیزیں ہوں، خباثتیں ہوں، وہ سب صاف کر دیں سبحان گے اللہ اور حضور علیہ السلام وہاں پر بسیرا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو واہ آپ یہ واہ۔ دیکھیں جب آپ اندر گئے غار میں تو آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے وہ ٹٹول رہے تھے، جہاں سوراخ محسوس کرتے آپ کا جو اوپر کا لباس تھا آپ نے اس کو جو ہے وہ لیرے لیرے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ سارے سوراخ بند کر دیے۔ اچھا آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے، تفصیل ہے اس واقعے کے اندر، جب صبح ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابوبکر تمہارا لباس کہاں ہے؟ اے وہ جو چادر تھی تمہاری وہ کہاں ہے؟ اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ تھا، وہ میں نے سارے سوراخ بند کر دیے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا دی ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کو، یہ وہ دعا ہے کہ مومن ساری زندگی دعا کرتا رہے۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اس درجے میں رکھنا جس درجے میں مجھے رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، واہ، اور دعا کون کر رہے ہیں؟ وہ خود ہی دعا کر رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام کہ ابو بکر کو میرا پڑوسی بنانا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا رب کریم نے قبول کیا فرمایا۔ بات، کیا اب بات۔ دیکھیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ جنت میں اپنے حبیب کا قرب عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دعا بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جنت میں مجھے نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، دعا کرتے تھے یا اللہ حضور کا پڑوس عطا فرما۔ اچھا دیکھیں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی دعا کریں۔ اچھا لیکن حضور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے کیا دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو میرا پڑوس عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ہمیں حضور نے جو پڑوس عطا کیا ہے وہ کس طرح عطا کیا ہے؟ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ سبحان ہوگا۔ اللہ۔ تو امتی کے لیے کیا ہے کہ تم سنت پہ عمل کرو، میری بات، اتباع کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور حضور ابوبکر صدیق کے لیے خود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرا پڑوس عطا فرما۔ کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق سنت میں عمل کرنے میں بھی ابو بکر ہیں، اول ہیں، اول ہے، اس میں بھی وہ اول ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اپنی جان کا خوف نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی جان کا اندیشہ ہے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، اور فرما رہا لا تحزن، غم نہ کرے، غم نہ کرے، غم نہ کرے، ان اللہ معنا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، فرمایا ابو بکر تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے۔ واہ واہ، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی رب ہے اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی رب ہے۔ اب جس کے ساتھ رب ہو تو اللہ کریم اسے کس قدر مرتبے عطا کرے گا۔ اور دیکھیں جس طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کی عزت و ناموس پہ بھی پہرے بٹھا دیے۔ قیامت تک کبھی بھی کوئی معاملہ ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی کمزور بات کر جائے تو اللہ کریم نے ایسے افراد پیدا کر دینے ہیں جو ان کی عصمت پر اور ان کی ناموس پہ پہرا دیتے رہے۔ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہ اتقا کہا گیا ہے، اتقا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔
تو اب یہ دیکھیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا جی تو آپ کے حق میں آیت نازل ہوئی کہ دوزخ سے بہت زیادہ دور رکھا جائے گا کس کو؟ جو اتقا ہے، اتقا جو ہے۔ سب سے بڑا متقی ہے۔ واہ واہ، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی شانوں کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صحیح، اچھا، اور امت میں جو سب سے بڑا متقی ہے اتقا ہے۔ قرآن حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اتقا کون ہے؟ سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ ہوں، امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ کیا اچھا، بات، تقوی کس طرح آتا ہے؟ جی تقوی آتا ہے علم سے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہوں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے۔ صحیح صحیح، اب اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں تو جتنا علم زیادہ اتنا اتنی تقوی معرفت زیادہ، کیا اتنا بات، تقویٰ اتنا زیادہ، تقوی زیادہ۔ واہ واہ واہ، اچھا، علم سے معرفت آتی ہے، صحیح، علم سے تقوی آتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا قرآن فرما رہا ہے ان کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ تقویٰ ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہاں، علم ہے تو تقوی ہے۔ کیا بات، تو کیا امت بات، میں سب سے بڑے علم والے بھی یہی ہیں۔ یہی ہے، اچھا، ایک اور طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب سارے علم والے جمع ہوں، جی نماز کا وقت ہو جائے تو فقہا نے لکھا ہے امامت وہ کرائے جو عالم ہے، یعنی بڑا علم والا ہے، صحیح، سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اس کی مثال مسجد اقصی میں جو نماز ہوتی ہے بالکل، تو جو سب سے زیادہ علم والے تھے انہوں نے امامت کروائی، صحیح صحیح، نبی پاک علیہ السلام نے، سارے علم والے ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلق سے بھی کتنے زیادہ علم والے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو واہ، وہاں کسی اور کو امامت کروانے کی اجازت نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بتایا جا رہا ہے کیا کہ عالم یہ ہیں امامت کے امت حقدار میں، یہی ہیں، ٹھیک ہے، امت میں بھی عالم یہ ہیں، امامت کے حوالے سے بھی واہ، اول یہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقوی کی بات ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کی بات ہو، سبحان اللہ، سنتوں کے اتنے بڑے عامل کہ نبی پاک علیہ السلام خود دعا کر رہے ہیں کہ انہیں میرا پڑوسا تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات، اللہ اکبر۔ اب پھر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی اتقا والی، جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن جی، پاک کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب، بزرگی والا، عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ بڑا متقی ہے، زیادہ تقوی والا، پرہیزگار ہے۔ اب یہاں پر اللہ اکرم، زیادہ تعظیم والا، عزت والا اسے فرما رہا ہے جو اتقا ہے، اور قرآن اتقا حضرت صدیق اکبر کو فرما رہا ہے۔ دونوں آیتوں کا اگر نتیجہ نکالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باحکم قرآنی اتقا ہے، سب سے بڑے متقی ہیں، اسی لیے باحکم قرآنی آپ اکرم بھی ہیں اللہ کے نزدیک۔ مخلوق میں انبیاء کرام علیہ السلام مرسلین کے بعد سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ قرب والے ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو قرب میں جتنا اللہ کے قریب ہے وہی افضلیت میں بھی زیادہ ہے، اور وہ قرب الہی کی وجہ سے خلافت کا بھی زیادہ حقدار ہے۔ میں چاہوں گا ثاقب شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی سید ہیں، سید بادشاہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو اہل بیت اطہار کے کچھ ایسے اقوال آپ بیان کریں نا، میں کہا سید صاحب کی زبانی ہو جائے کہ جو صدیق اکبر کی شان و منقبت خوانی انہوں نے کی ہے، تو ان کی زبانی جو صدیق اکبر کا مقام بیان کیا گیا وہ کچھ اقوال اگر آپ ذکر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بالکل بالکل، یہ تو وہ ہیں کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، پیار محبت سے رہنے والے، اور آپس میں ان کی دل اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ رہتی دنیا تک پھر ان کے دل جڑنے کی، ان کی محبتوں کی، ان کی تعریفات جو ایک دوسرے کے حق میں کی ہیں، جی ان کی تو احادیث یوں کہیں کہ بھری پڑی ہیں، اور بالخصوص صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کے ساتھ جو تعلق ہے، اور پھر اہل بیت اطہار کا جو صحابہ کرام کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک قلبی لگاؤ ہے، سبحان اللہ، یہ قابل دید ہے، قابل تحسین ہے، قابل بالخصوص تقلید بھی ہے، جی قابل تقلید بھی ہے۔ ہاں سبحان اللہ، سب سے پہلے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر رضی خدا اللہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا محمد بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، کنز العمال شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو
لوگوں کی نظروں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں حیدر اور کرار، حیدر کرار ہیں، پلٹ وہ پلٹ کر ہستی حملے کے کرنے والا، جی جی پلٹ پلٹ کر حملہ کریں اور ایک وار ایسا کریں کہ تہس نہس کر کے رکھ دیں آپ کے مرحب کشا ہو جائیں. جی جی. سبحان اللہ. تو وہ کہ جو خیبر میں جائیں تو خیبر کو فتح کر دیں، وہ جہاں پر مولا کائنات علی المرتضیٰ قدم رکھیں تو وہاں کفر ہل جائے، اللہ اللہ. وہ حیدر کرار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا. تو صحابہ کرام نے بھی، لوگوں نے بھی عرض کی کہ علی جس سب سے زیادہ بہادر آپ ہی ہیں. آپ ہی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ میرا جو مقابلہ ہے نا میرے ہم پلہ کے ساتھ ہے، اللہ اللہ. میں اس کے ساتھ لڑتا ہوں فتح پاتا ہوں. واہ. میں صرف بہادر ہوں. میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے صرف بہادر کے بارے میں بتاؤ، میں نے تم سے کہا ہے سب سے بہادر کے بارے میں مجھے واہ بتاؤ. واہ واہ واہ. اب لوگ حیران تھے کہ ہماری نظروں میں تو سب سے زیادہ بہادر آپ ہی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہی ارشاد فرما دیں صحیح. کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا. بنانے کا مقصد عریش کہا جاتا تھا اسے. جی عریش، خیمہ، کہ تاکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور کوئی کافر حضور پر حملہ نہ کر سکے. صحیح. کافروں کا زور تھا غزوہ بدر میں، مسلمانوں کی تعداد بھی کم سب کے تھی. سامنے. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کہا کہ اب یہ تھا کہ اس خیمے کے سامنے اس سائباں پر کھڑا کون ہوگا، اللہ. حفاظت کون کرے گا. اللہ. اچھا سب حیران تھے کہ کون کھڑا ہوگا تاکہ کسی کو بھی، غیر مسلم کو، کسی کافر کو حضور تک نہ پہنچنے دے. صحیح. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو حضور تک نہ پہنچنے دے. اس کے لیے کون ہے جو کھڑا ہوگا؟ کہا ابھی ہم تو باتیں ہی کر رہے تھے، سب سے پہلے جو وہاں پر ہم نے کھڑا دیکھا ننگی تلوار لے کر صدیق اکبر رضی اللہ اللہ اللہ. عنہ کو واہ. دیکھا. کہا وہ واہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تلوار لے کر کھڑے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. اور کہا صرف کھڑے نہیں تھے، جس نے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو کسی کافر میں جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں. لیکن اگر کسی نے جرت کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. کسی کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں. سب سے بڑے بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات فرما رہے ہیں. جی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے شہزادوں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تو ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرتا ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد مولا کائنات علی المرتضیٰ سے سنا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یعنی یہ سارے ہی اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، اور یہ سارے ہی وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسا پیار فرماتے ہیں اور کیا شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے، اور پھر کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی جو اہل بیت اطہار کی یہ چشم و چراغ بیان کرتے ہیں. یعنی روات میں جو ہے نا یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، اور شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. واہ واہ. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ کسی انسان پر آج تک نہ تو سورج طلوع ہوا ہے نہ ہی سورج غروب ہوا ہے کہ جو صدیق اکبر سے افضل ہو. اللہ. صدیق سے افضل کسی بندے پر بھی سورج نہ تو طلوع ہوا ہے اور نہ ہی سورج غروب ہوا. اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگلا جملہ فرمایا یہ بڑا
قابل غور ہے، اور یوں کہیں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اہل بیت اطہار کے دل میں وہ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے اس میں کیا پیارا درس ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں اس روایت میں غلط بیانی کروں نا، بڑی بڑی خاص بات کی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ وسوسے تعالیٰ ڈالنے والے ان کے سارے کی کاٹ پہلے ہی کر دی، بالکل ان سارے وسوسوں کی کاٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس روایت میں غلط بیانی کروں تو مجھے کل حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اللہ 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 اکبر۔ کہا کہ یہ بالکل سچی بات کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سنا۔ سند ہے شاہ صاحب، جی جی اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی ذہب مانے سونا، سونا۔ یعنی بڑی چمکدار سند، کیا بات ہے۔ کچھ انشاءاللہ کالز ہم شامل کرتے ہیں، صدیق اکبر کی شان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم خاندان صدیق اکبر کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے۔ ایمان لانے کا واقعہ، والدین کریمین اور آپ کے بہن، آپ کے اولاد امجاد کیا تھیں، اور آپ کے اولاد میں تو سبحان اللہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، راحت جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماشاءاللہ، ان کا بھی انشاءاللہ ذکر ہے، خیر ہوگا۔ کال لے لیتے ہیں، پھر ہمارے عدنان بھائی بھی ساتھ ہیں، کچھ منقبت کے ایک دو شعر بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ جی میری عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ آج ہمیں وہ کلام سنا دیجئے، آقا آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا اکبر، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ولادت کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرما دیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، انشاءاللہ عزوجل نکال کر عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک اور کال چلا دیجیے گا۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ کلام سنا دیں، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ چلے بھائی عدنان بھائی، دو فرمائشیں آ گئی، جب تک صدیق اکبر کی پیدائش کے تعلق سے نکالتا ہوں، آپ ایک فرمائش پوری کر دیں۔ صلی اللہ محمد وعلی بہنے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہنے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آخری وقت ہے کبھی مان کا، دل
بجھ نہ جائے کہیں 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 چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرمائے کہ وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی تمنا و خواہش رکھتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ دیدار مصطفیٰ کرتے رہتے تھے۔ کاش ہمیں بھی صدیق اکبر کی ان آنکھوں کا صدقہ عطا ہو جائے۔ اسی لیے تو سلایا اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ سائل نے کالر نے سوال کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تعلق سے، تو کتاب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ شائع کی فیضان صدیق اکبر، اس میں لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل ہاتھی والوں کو جو واقعہ اس کے 2.5 سال بعد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ماہ شکم مادر میں رہے اور 2 سال تک اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پرورش مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صرف تجارت کے غرض سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی قوم میں بڑے مالدار اور با مروت حسن اخلاق کے مالک اور نہایت عزت و شرف والے تھے، یعنی آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور عام الفیل ہاتھی والوں کے واقعے کے تقریباً 2.5 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے مسکن فرمایا، اور پھر نبی پاک کے ساتھ آپ جو ہے ہجرت فرما کر لے گئے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور پھر وہیں اب آج تک مدینہ منورہ میں آرام فرمایا، اور قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر انشاءاللہ اپنے مزار پرانوار سے باہر تشریف لائیں گے اور پھر میدان قیامت کی طرف بڑھیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولادت اور اس کے تعلق سے سوال تھا اس کو میں نے الحمدللہ عرض کر دیا۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے تعلق سے کچھ آپ سے عرض کروں گا۔ شاہ صاحب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا آپ تعارف پیش کریں کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ یہ بھی صحابی تھے، صحابیہ تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں کچھ والد صاحب کا کچھ تعارف جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر ان کا شجرہ شریف ملتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مکتبۃ المدینہ سے کتاب ملتی ہے، المدینۃ العلمیہ کی بڑی پیاری کاوش ہے، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے صفحہ نمبر 63 پر آپ کے والد بزرگوار کا جو تعارف لکھا ہوا ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر قرشی تیمی اور کنیت ابو قحافہ۔ یعنی یہاں پر آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نے وسلم کوشش سے کی تھی کہ فیضان صدیق اکبر سے ایک جو نقشہ ہے آپ کے خاندان کے تعلق سے، آپ کا شجرہ نسب وغیرہ یہ ہم دکھا دیں، اگرچہ تھوڑا اسکرین پر چھوٹا ہے مگر جب آپ فیضان صدیق اکبر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری معلومات حاصل ہو جائے گی۔ یہ نقشہ آپ کو ہم نے اس لیے علم کے لیے اور پھر کتاب خریدنے کا شوق بڑھے
اس لیے دکھایا تھا کہ آپ کتاب خریدیں اور پھر محبت صدیق پر میں پڑھے بھی آگے. جی مزید جی. آپ فرما رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ابو قحافہ، ان کے حوالے سے یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے قبل شہر سے باہر تھے اور وادی ذی طوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے اسما سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے جبل ابو قبیس پر لے کر جائیں، صحیح. میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں. چونکہ ان کو ساتھ لے کر جانے کا وجہ یہ تھی کہ نظر کمزور ہو چکی تھی. صحیح. جب آپ کی بیٹی لے کر گئیں اور جب جبل ابو قبیس پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ میں ایک قافلہ کو دیکھ رہی ہوں، قافلہ آ رہا ہے. کہا تو کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ ایک شخص ہے جو قافلے کے ارد گرد ہے. کہا یہ قافلے کا سپہ سالار ہے. کہا اور کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ سارا منتشر ہو گیا. کہا کہ بس اب تم مجھے جلدی سے لے کر جاؤ، واہ. اب مجھے گھر لے کر جاؤ. جب وہ گھر گئیں تو یہ وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. جیسے ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں تشریف لائے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک عمل وہ کسی سے ڈھکا چھپانے کی کیا انداز کریمانہ تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی، وہ پورا ماضی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شعب ابی طالب میں 3 سال انتہائی کرب کے ساتھ تکلیف کے ساتھ گزارنا اور پھر راہوں میں کانٹے تک بچھانا، وہ کون سی تکلیف تھی جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں دی تھی. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کریمانہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کا عام اعلان فرما دیا. فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، جو دروازے بند کر دے اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے. سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امان دے دی. یہ عمل دیکھ کر حالانکہ وہ لوگ سوچ رہے تھے آج تو ہمارا بدلہ ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل، اتنا مبارک عمل تھا کہ ایک تعداد تھی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان آگے. انہی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار بھی تھے کہ جو آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہاں یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں خوبصورت بڑی بات لکھی ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے. وہ جو گفتگو ہے نا صدیق اکبر کی اور حضور کی، سبحان اللہ، یہ یعنی صدیق اکبر نے ادب سکھایا نا امت کو کہ کیسا حضور کا ادب ہونا چاہیے. بے شک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جیسے ہی دیکھا نا کہ یہ صدیق اکبر کے والد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر ان کو گھر لے جاؤ، ہم گھر میں آ کر ان کو کلمہ پڑھا دیں گے، ہم گھر میں آ جائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کریں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ نہیں آئے ان کے پاس، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کلمہ پڑھیں. تو یہ ادب سکھانا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور کی بارگاہ میں کیبر سنی میں بوڑھے ہیں، آنکھیں آپ کی کمزور ہو گئی ہیں، اور نبی پاک نے رحمت والا انداز بھی اختیار فرمایا، مگر صدیق اکبر نے امت کو جو ہے وہ تعلیم دے دی کہ نبی پاک کا ادب یہ ہے کہ حضور کے پاس جایا جائے گا، حضور کو بلایا نہیں جائے گا. بے شک. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو سامنے بٹھایا، سینے پر ہاتھ رکھا. اللہ کیا شان ہے، اللہ اکبر. جب سینے پر ہاتھ رکھا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو. بس یہ کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، یہ جملے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں. اور کیسے نہیں ہوتا جب نبی پاک کا دست مبارک سینے پہ لگ گیا آصف بھائی، تو ساری گندگی تو اندر کی نکل ہی گئی نا، حضور کی بس نظر کرم پڑ جانی تھی. اور وہ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کو کلمہ پڑھا اور ایمان لیا. آپ کی والدہ کے بارے میں اگر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ آپ کیسے ایمان لے کر آئیں. والدہ کو بھی جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئی تھی. 2 طرح کی روایات ہیں. تو رات جو ہے وہ کافی دیر ہو گئی تو آپ کی والدہ جو تھیں وہ وہیں پر سو گئیں. جی. نبی پاک علیہ السلام کے ہاں وہ سو گئیں. اب جب جانے کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں، ان کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے۔ اللہ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی والدہ سے محبت، اور ایک روایت کے مطابق یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو میری والدہ ہیں نا یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، صحیح، یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیں تاکہ یہ آپ کی برکت سے دوزخ سے بچ جائیں۔ اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹ ہلنے لگے اور دھیمے انداز میں آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ وہ سو رہی ہیں، اچھا، سوتے میں ان کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو جاتا، واہ واہ واہ، پھر اتنے میں وہ بیدار ہوتی ہیں سبحان اللہ، اور پھر دوبارہ بیدار ہونے کے بعد وہ کلمہ دوبارہ پڑھتی ہیں۔ کیا بات، کیا تو آپ یہ غور کیجئے کہ ایک شخص جو ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے بالکل، تو پھر اسے فکر ہے کہ جو میرے قریبی لوگ ہیں ہائے، ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ بالکل، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیں یہ سبق بھی سکھایا ہے، یہ ہمیں درس دیا ہے کہ جب ہم جیسے ایک شخص سے وہ اصلاح ہو جاتی ہے، نماز کی طرف آتا ہے، نیکیوں کی طرف آتا ہے، گناہوں سے چھوڑ دیتا ہے گناہوں کو، تو اب اس کی خواہش کیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی چھوڑ دیں۔ صحیح صحیح، آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے فوراً بعد جی، سب سے تبلیغ کرنے میں بھی آپ اول ہیں، اول ہے، بالکل آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانے میں بھی اول ہیں۔ بالکل تو بالکل، آپ کی جو ہے وہ کوششوں سے، جی، کاوشوں سے جو ہے وہ اصحاب جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ دیکھیں کہ اپنی یعنی کہ اصلاح ہو گئی ہے، صحیح، ایمان قبول کیا، اپنے لیے پسند کیا، اب میرے دوسرے جو میرے تاجر برادری ہے، اب وہ تاجر برادری تھی، صحیح، وہ بڑے وہ افراد، بڑے افراد تھے تو ان کو دعوت دی اور ان کو لے کر آئے۔ کیا بات، اسی طرح سے ایک اگر ہمارا تاجر اسلامی بھائی ہے، وہ اجتماع میں جاتا ہے، مدنی قافلے میں جاتا ہے، دین کی طرف راغب ہوتا ہے، اس سے چاہیے اپنے شعبے کے افراد کو بھی لے کر آئے، صحیح، کیونکہ اس کی بات وہ زیادہ غور سے سنیں گے، اسی یہ اپنے- بڑا ایک فرق پڑتا ہے۔ بالکل پڑتا تو آپ کے شعبے کے جو لوگ ہیں ان پر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، اور جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، صحیح، جو آپ کے گھر والے، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کی بھی اصلاح کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے والد کے لیے بھی کوشش کی، واہ واہ، اپنی والدہ کے لیے کوشش کی، سبحان اللہ، اور دونوں ایمان آپ کی لے آئے۔ کوشش سے حضور علیہ السلام کی برکت سے ایمان لے آئے۔ اچھا، اب یہ جو قرآن پاک میں تو ہمیں حکم بھی فرمایا نا، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو گھر والوں کی اصلاح کا تو ہمیں بھی حکم دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عامل قرآن تھے تو آپ نے اس پر عمل بھی کیا۔ آپ کی والدہ کا نام مبارک کیا تھا؟ اور یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد شروع ہی میں آپ کی انفرادی کوشش سے آپ کی والدہ بھی ایمان لے آئی، مگر آپ کے والد ماجد فتح مکہ کے وقت ایمان لے کر آئے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تو کہ آپ کا وصال صدیق اکبر کے بعد ہوا، دور فاروقی میں ہوا، اور یہ ایک ہی وہ صاحب خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں کہ جن کے والد ان کی پوری حیات میں بھی حیات رہے، ان کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ وارث بننے والے بھی، یعنی کہ ایسے خلیفہ ہیں کہ جن کے والد بھی ان کے وارث بنے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اولاد تو بنتی ہے مگر یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث بنے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی والدہ محترمہ کا ایمان لانا کا واقعہ، پھر نام کیا تھا آپ کی والدہ ان کا؟ کی والدہ کا نام تھا سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد واہ، بن تیم بن مرہ، اور کنیت تھی ان کی ام الخیر۔ کیا بات ہے، اچھا، یہ لفظاً اور معنن دونوں طرح ام الخیر یعنی بھلائی کی اصل ہی ہیں۔ واہ واہ واہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معیت میں ابتدائی اسلام ہی میں جو ہے یہ ایمان لے، اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ دیکھیں کہ کنیت ان کی کتنی زبردست ہے کہ یہ لفظی طور پہ بھی جو ہے نا وہ بھلائی والی ہیں، واہ واہ، یعنی ام الخیر ہیں، اور معنوی طور پہ بھی ام الخیر ہیں۔ اس میں با مسمہ کہتے ہیں نا ہمارے، اور سلمہ جو ہے وہ ویسے سلامتی والی کو کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نام ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے منتخب کیے۔ ہم دیکھتے ہیں حضور کی دادیاں، حضور کی پھپھیاں، آپ کے آبا اجداد، ان کے نام کتنے خوبصورت، برکت والے، خوبصورت اور نیک اور اچھے معانی والے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ اللہ پاک نے مجھے منتخب کیا، صحیح، میرے صحابہ بھی اللہ پاک نے منتخب میرے کیے، لیے، تو حضور کے لیے حضور کے اصحاب کا انتخاب اللہ پاک نے کیا ہے۔ بات ہے، تو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے نام ازل ہی سے جو ہے وہ یہ طے تھے کہ یہ سلامتی والے لوگ ہیں، انہوں نے خیر کی طرف جانا ہے۔ کیا بات ہے۔ عدنان بھائی،
کچھ منقبت کے اشعار ہو جائیں، 2-3 یار آپ تھوڑا سا جھمانے والی کر انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ محمد۔ بیان ہو کے زبان سے مرتبہ سے جی کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے جی کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے جی کہ اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، کہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے کہ اکبر کا بیان ہو کے زبان سے مرتبہ سے کہ اکبر کا گدا سے کہ اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا سے کہ اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے کہ اکبر کا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے کہ اکبر کا ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلسلہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے کہ اکبر کا علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار
اس محبت سے کہ لٹ 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 کر سر پر گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ 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 کر سر پر گیا صدیق اکبر کا یار محبوب خدا صدیق اکبر کا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا یار محبوب خدا صدیق اکبر یار محبوب خدا صدیق اکبر یار محبوب خدا صدیق اکبر مدینہ چلنے کے ناظرین کیسا صابر گھرانہ تھا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا نا کہ لٹایا گھر کئی بار اس محبت سے راہ حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اتنی بار لٹایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تو ہم بار بار سنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی واقعات تھے، مگر وہ جو بار بار لٹایا تو کیا ہوا؟ حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو گویا صدیق اکبر نے راہ خدا میں قدم مصطفیٰ میں اپنا گھر لٹا کر مال دے کر اپنا دنیا اور آخرت کا نفع کما لیا اور اپنا گھر بنا لیا۔ اور کیسا گھر بنا لیا کہ آج بھی ہم ان کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں آصف بھائی، اگر گھر سے کوئی چیز کمی بیشی ہو اور بندہ لے جا رہا ہو تو گھر والے بولتے ہیں بھائی کچھ تو چھوڑ جاؤ، کیا سارا لے کے جا رہے ہو؟ کیا سارا دوستوں پہ لٹا دو گے؟ کیا سارا پڑوسیوں کو دے دو گے؟ صدیق اکبر سارا گھر لے کر جا رہے ہیں، سارا گھر کا سامان لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ پوری بیان نہیں کرا، سنی آپ لوگوں نے۔ اس وقت گھر والوں کا تعاون تھا نا، تبھی تو آپ لے کر گئے، تعاون تھا تبھی لے کر گئے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کے پوچھنے پر یہی کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو یہ جو گھر والوں کا تعاون تھا کہ انہوں نے اپنا سارا گھر سمیٹ کر نبی پاک کے قدموں کے سامنے رکھ دیا، لٹا دیا۔ وہ لٹانا جو تھا نا وہ صدیق اکبر کے گھرانے کی شان کو ایسا بڑھا گیا کہ آج بھی ہم صدیق اکبر کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا گھرانہ کیسا تھا کہ وہ اپنا سارا مال رائے خدا میں۔ اور کیسا گھرانہ کہ اس گھرانے میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر ہیں، حضرت ام الخیر ہیں آپ کی والدہ ہیں، اور پھر آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں، اور یہ جو اس طرح کا پھر آپ کے پوتے بھی ہیں، تو جو بڑے ہی مرتبے والے ہوئے ہیں، ان کا انشاءاللہ تذکرہ سنیں گے۔ بہرحال اس بات کو آپ مان لیجئے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا وہ دے کر بہت کچھ جمع کر لیتا ہے۔ لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے کہ لٹ 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 سر پر گیا صدیق اکبر کا یار محبوب خدا صدیق اکبر۔ علماء کرام نے ایک مسئلہ اس تناظر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایسا شخص کہ جو اپنا ٹوٹل مال اللہ کی راہ میں دے دے اور پھر خود محتاج ہو جائے اور لوگوں سے اس کو سوال کرنا پڑے تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، تو جتنا اپنی ضرورت کا وہ بھی رکھے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بالکل۔ علماء وہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا توکل
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہے، واہ واہ، اور اس کے گھر والوں کا توکل سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں جیسا ہے، کیا بات، وہ اپنا سارا مال خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ آپ کیا بات، دیکھیں کہ علماء نے مثال کس کی دی جا رہی؟ مثال حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان رضی اللہ اللہ، تعالیٰ سبحان عنہ کی۔ اللہ، انہوں نے سارا پیش کر دیا، صحیح، کیوں؟ ان کا توکل بھی اول درجے پر تھا، کیا بات، اور پھر گھر والوں کو اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے گھر والوں کا توکل بھی اسی حساب سے۔ یہاں ہم دیکھیں نا صدیق اکبر سارا مال لا رہے ہیں، نبی پاک سوال کر رہے ہیں، صدیق اکبر جو جواب دے رہے ہیں، حضور اس پر تحسین فرما رہے ہیں، جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، حاضر بارگاہ ہو رہے ہیں، یہ سارا واقعہ۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں سارا مال خرچ کرنے کا، تو حضور منع فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی وصیت کرنے کا کہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال، تو کیا اپنے گھر والوں کو تم جو ہے وہ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو ایک طرف یہ ہے، مگر وہ بات جو آپ نے کہا نا کہ نبی پاک جانتے تھے کہ حضرت صدیق کا توکل کتنا ہے، اور پھر رسول اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، اور ان کے گھرانے کا تعاون کتنا ہے، تو نبی پاک نے ان کا سارا سامان بھی قبول کر لیا، اور پھر ان کی اس بات کی تحسین بھی فرمائی۔ تو اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس گھرانے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، کچھ کالز بھی انشاءاللہ لوں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے خاندان میں، کیونکہ آپ تو صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی، ابھی آپ نے ذکر کیا صحابیہ، آپ کی والدہ بھی، تو کیا اور بھی کچھ ایسا ہے کہ آپ کے یعنی کہیں کہ صحابیت کا ایک سلسلہ تو ذہب چلا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو یہ شرف ملا ہے، اور یہ شرف صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی ملا ہے کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں صحابیہ، واہ، آپ کے پوتے بھی صحابی، واہ، آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں۔ اللہ، یعنی یہ واہ، چار واہ، پوچھتے واہ، ہیں، خود بھی صحابی، والد کیا بات، صحابی، کیا بیٹے بات، صحابی، بیٹوں کے بیٹے آگے یہ بھی سبحان صحابی ہیں۔ اللہ، سبحان یہ اللہ، شرف صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہی ملا بات ہے۔ اگر آپ حصول برکت کے لیے نام بھی بتا دیں نا، جیسے آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ، والدہ کا نام بتایا سلمہ ام الخیر، آپ کا نام صدیق، آپ کی ایک بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن، کچھ اگر ذکر ہو دیکھیں جائے۔ اس میں آپ کے جو پہلے بیٹے ہیں، تین بیٹے ہیں، آپ کے تین ہی بیٹی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو ایک بیٹے ان کا نام ہے عبداللہ بن ابی بکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور قدیم الاسلام ہے، اور صحابی رسول ہیں۔ صحیح ہے، اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، یہ جو ہے ان کی کنیت ہے عبداللہ، اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، صحیح، اور ہجرت مدینہ کی سعادت بھی انہوں نے حاصل کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی ایک سعادت مندی یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کا وقت قریب آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے مسواک طلب فرمائی اشارے سے، اور وہ مسواک کن کی تھی؟ وہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی تھی۔ سبحان اللہ، واہ، اشارہ کیا تو سیدہ عائشہ نے ان سے مسواک لی، اللہ، اور اس کو نرم کر کے جو نبی پاک علیہ السلام کو پیش کی۔ کیا بات، اچھا، اس کے بعد ان کے تیسرے بیٹے جو ہیں ان کا نام ہے محمد بن ابو بکر، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے۔ قریش کے بڑے پارسا لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی ولادت حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی۔ صحیح، آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش جو ہے وہ حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، سبحان اللہ، ان کے گھر میں پرورش ہوئی، واہ واہ، یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے ان کی، کے بیٹے کی۔ اللہ یہ اکبر، چھوٹے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ ان کی پرورش جو ہے نا یہاں پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی بیٹی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ام المومنین ہیں، واہ، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں وہ امام اہل سنت کے شعر سے آپ نے بتایا کہ راحت جان عالم ہاں ہاں، نبی پاک علیہ السلام کی ان کو راحت تھی۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا عائشہ۔ واہ، عرض کی من الرجال، کیا بات، مردوں میں کون پیارا ہے؟ واہ، واہ، فرمایا ابوہا، ان کے والد۔ اللہ، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب فرمایا کہ ان کے والد ہیں۔ اچھا، یہاں بھی جملہ تو کتنا خوبصورت بڑا- ابوہا فرمایا، جی جی، یعنی سبحان حضرت اللہ، عائشہ کے والد، یعنی حضرت والد، عائشہ سے محبت کتنی ہے سبحان کہ اللہ۔ ان کے والد زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ، آپ یہ دیکھیں اس میں دلجوئی کا پہلو بھی بالکل، ہے نا، بالکل، کہ اپنی زوجہ کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور ایسا کام کرنا کہ جس سے ان کو خوشی ہو۔ صحیح، اب یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کو کبھی کہتے تھے عائش، تو یہ کیا ہے؟ محبت کا انداز ہے۔ پکارنے کی، حمیرہ لقب رکھا ہوا تھا، وہ بھی
جو ہے وہ اس پکار کے دیں۔ لیے پکارنے کے لیے اور دل جوئی کے لیے. صحیح. تو یہ انداز ہمیں بھی اپنانے چاہیے اور اس سے جو ہے وہ گھر شاد و آباد ہوتے ہیں, گھر امن کے گہوارے گھر بنتے ہیں, بگڑتے گھر نہیں. بنتے ہیں. صحیح. اچھا اس اور کے ہم بعد بات جو ہے بنانے کی کریں تو گھر بنانے کی بھی کریں گے نا. جی بالکل بالکل. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر, ان کی ایک فضیلت کیا ہے؟ ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے, جی وہ جو سامان تھا نا, توشہ دان. توشہ دان, اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. وہ اللہ. پٹکا ہوتا ہے جو کمر پہ باندھا جاتا ہے, خواتین باندھتی تھیں عرب کی. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے وہ پٹکا جو ہے وہ اتار کر اس کے 2 حصے کر دیے سبحان اللہ. اور وہ پیش کر دیا, تو وہ دونوں جو توشے تھے ان کو باندھ لیا گیا. اللہ اکبر. ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین, ہائے ہائے. یعنی وہ خاتون جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اس موقع پر اپنا پٹکا 2 حصوں میں کر کے پیش کر کیا دیا. بات ہے. تو ان کی ایک یہ بھی جو ہے سارا گھرانہ ایک فضیلت خادم ہے. مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سارا سبحان گھرانہ. اللہ. اللہ. اور آپ دیکھیں ان کی جو تیسری بیٹی ہیں وہ ہیں ام کلثوم, اور یہ جو ہیں یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں, اور آپ نے والدہ ام حبیبہ بنت خارجہ بن زید کے پیٹ میں تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. آپ نے اس وقت وصال سے پہلے وصیت فرمائی. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں اسماء کو کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ عنہ کو, ان کو یہ وصیت فرمائی کہ عائشہ جو تمہیں میں نے باغ تحفہ دیا تھا اس پر اگر تم قبضہ کر لیتی تو تمہارا ہو جاتا, لیکن اب جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ یہ جو باغ ہے یہ وراثت میں جائے گا. تمہاری 2 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں. صحیح. تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی میری تو ایک ہی بہن ہے, حضرت اسماء. ہاں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ جو پیٹ میں ہے وہ جو ہے تمہاری ایک اور بہن بھی ہے. اللہ. اللہ پاک کی عطا سے اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بتایا. کیا بات. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ غیب کی بات اللہ پاک نے ان پر ظاہر فرما دی اور آپ نے اس کو ظاہر کیا. پھر یہ جو آپ نے آخری بات بیان فرمائی, اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ والد جب یعنی مرض الوصال میں ہے, انتقال کے قریب ہے, تو وہ ایسی وصیت کر رہے ہیں کہ وہ بھائی بہنوں کو گھر کو بنانے والی اور وراثت کے معاملے میں لوگوں گھر کا جو بڑا ہے, سربراہ ہے, جس کے ہاتھ میں سارا قبضہ ہے, اس کو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے, یعنی کسی وارث کا حق کو نہیں کھانا ہے. اب آپ دیکھیں صدیق اکبر حضرت عائشہ کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کا جو تمہیں حق ہے وہ دینا ہے. تو یہاں ہم جب صدیق اکبر گھرانے کی بات کر رہے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین, ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جو وراثت کے معاملے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, لڑائی کا شکار ہیں, بھائی بہنوں کی آپس میں ناراضیاں چل رہی ہیں, معاذ اللہ عز و جل رشتے ناطے توڑ دیے گئے ہیں. تو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والد اپنی والدہ کی وراثت کے معاملات کو شریعت کے مطابق تقسیم کر کے ان کے اپنے بھائیوں کے بہنوں کے دیگر ورثاء کے حق ادا کر دے, ورنہ قیامت میں پھنس جائیں گے. اور اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں, اس کی شرح رہنمائی لیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان پائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با وقت وصال جو وصیت کی ہے یہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے. زندگی میں گھر کے سربراہ کو, والد کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو واضح طور پر سب کچھ بتا دے اور انہیں اس بات کا پابند کرے کہ تم نے قرآن و سنت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا ہے. اور ایک بات کہہ کر میں اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ وراثت مانگنے والے کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے, ایسی بات درست نہیں ہے. اگر وہ اپنا حق مانگ رہا ہے واجب ہے, دینا ہی پڑے گا. اب تو یہاں تو جو نا 10 سال 20 سال ہو جاتے ہیں, کاروبار کے کاروبار, مکان کے مکان چل رہے ہوتے ہیں, مگر وراثت تقسیم نہیں ہوتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان پائیں اور اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو شریعت مطالعہ کا پابند بنا کر ورثاء کے حق کو ادا کریں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور کال لیتے ہیں, پھر مزید ہم اپنے ٹاپک پر آگے بڑھیں گے. ایک کال دیجیے گا. محسن بھائی آپ سے عرض ہے کیسے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راہب والا واقعہ سنا دیں, جزاک اللہ خیرہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے. جی یمن. آپ یمن گئے ہوئے تھے اور یہاں جو ہے وہ مکے میں نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا. اچھا یہ وہاں گئے تو وہاں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ تم مجھے جو ہے وہ حجاز کے لگتے ہو. کہا ہاں میں حجاز کا ہوں. کہا تم قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے ہو. کہا ہاں میں تیمی ہوں. تو
پھر 2-4 اور سوالات کیے، اور پھر جو ہے وہ کہا کہ تمہارے جسم میں ایک نشان ہے ناف کے پاس، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تم پہلے جو بات ہے واضح کرو، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا معمہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا عرب کی سرزمین پر آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی جو مدد کرنے والے ہوں گے ان میں تم سر فہرست ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ تمہاری نشانی میں نے یہ پڑھی ہے کہ تمہارے جو ہے وہ تل کا ایک نشان ہوگا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا تو تل کا نشان موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی مکے واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کفار پریشان ہیں، مشرکین مکہ، اور آپس میں جو ہے وہ چیما گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے؟ کہا بھئی تم تو گئے ہوئے تھے، تمہارے دوست نے دیکھو کیا کیا ہے، اعلان کر دیا ہے بتوں سے بیزاری کا، اور جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ایک اللہ ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں، ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح۔ اور آ کر جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ جی فرمایا کہ بالکل میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول ہوں، تمام جہانوں کی طرف اللہ کا رسول واہ ہوں۔ واہ واہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پس و پیش نہیں کی نہیں۔ اسلام قبول کرنے میں، آپ فور ہاں فی الفور آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن آپ نے کہا کہ عرض کی کہ آپ میرے بارے میں کوئی عجیب بات بتائیں، کوئی عجیب بات بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بوڑھے سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ تو کہا کہ میری تو بہت سے بوڑھوں سے ملاقات ہوئی ہے، فرمایا وہ جس نے تمہیں نشانیاں بھی بتائی تھیں اور تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے، میں اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، فوراً آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کیا بات ہے، حضور جانتے ہیں۔ دو چار اشعار یہ بھی ہو جائے نا، صدیق اکبر کے ایمان کا واقعہ ہے اور حضور تو جانتے ہیں۔ جی جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھنگی اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھنگی اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، اور کہاں مرے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مرے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑوں، جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور اسی لیے
سلایا ہے اپنے پہلو میں اسی تو سلایا اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہو حضور سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شاہ صاحب، اہل بیت اطہار اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ آپ کے ایک صاحبزادہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں پرورش پائی، آپس کی رشتہ داریاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت اطہار کے خاندان سے کیسی تھیں؟ ان رشتہ داریوں کے کچھ ذکر کریں نا آپ، تو پتہ چلے کہ کون کون سے رشتے تھے، کہاں کون کس کی لڑکی ادھر آئی تھی، کس کی لڑکی ادھر گئی تھی، یہ سب بیان کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو شہزادی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نکاح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ مومنوں کی ماں بنی، اور پھر ایک اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف بنتے ہیں۔ جی، ہم زلف بنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں سیدتنا میمونہ بنت حارث، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں سیدتنا اسماء بنت امیس، یہ بہنیں تھیں، والدہ کی طرف سے آپس میں بہنیں تھیں۔ جی ہاں، اور جن کا نام ہند بنت عوف تھا، انہیں خولہ بنت عوف کہا جاتا ہے۔ اگر اس مبارک رشتے کو دیکھا جائے تو یہ والدہ کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ، یہ آپس میں بہنیں ہوئیں، تو یوں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم زلف بنتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیق اکبر کے نواسے کی پھپھی جان بھی لگتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے جن کے ساتھ سب سے پہلے عقد فرمایا، نکاح فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ پیار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ پھپھی بنتی ہیں۔ صحیح۔ اور یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دو رشتے ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ کے زوج ہونے کی حیثیت سے پھپھا دادا، اور حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتیجے ہونے کی وجہ سے چچا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یوں دیکھیں کہ عبداللہ بن زبیر بن صفیہ بنت عبد المطلب، اور پھر عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک رشتہ بنتا ہے بڑا قریب کا۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ یوں بھی ایک رشتہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد محترم ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سیدتنا ام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ داماد بنتے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیکھیں تو یوں بھی ایک بڑا قریب کا رشتہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں قریب کی رشتہ داری بنتی ہے۔ اچھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہے کہ سبحان اللہ، حضرت
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے، اسم گرامی ہے سیداتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، سبحان اللہ، جبکہ والد گرامی کا نام کیا ہے؟ سیدنا امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دادا مولا علی تو نانا صدیق ہے، نانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دادا سیدنا مولا کائنات علی المرتضی ہیں۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں والدہ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والد کی طرف سے مولا کائنات علی المرتضی سے آپ کا یہ رشتہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں یہ وہ ہستی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ وہ کہ ان کے ہاں ان کی شہزادیاں ادھر جا رہی ہیں، ان کی شہزادیاں ادھر آ رہی ہیں، نام بھی ملتے جلتے رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک سلسلہ ابو رہا ہے۔ بکر نام ہے ان کے خاندان میں، تو ادھر جو ہے علی نام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ محبت ہے ان کی، اور اللہ ان کی محبت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات ضرور ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ جب ہم یہ جو اہل بیت اور صحابہ کرام کی صدیق اکبر کے خاندان کی جو آپس کی رشتہ داریاں ہیں، دیکھیں یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس کی محبت ہے، یہ ہمیں اپنے خاندان کی محبت پر بھی تو اجاگر کرتی ہے نا، کہ ہم اپنے خاندان سے کیسی محبت رکھتے ہیں، ہماری رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہترین خیر خواہی کرنے والے، جب عام مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بہت خوبصورت تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، آپ کے گھرانے کا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تو ایسا آپ کا تعلق ہے حسن سلوک والا، اللہ پاک کو بھی محبوب ہے وہ تو۔ واہ واہ۔ دیکھیں ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایک شخص کی طرف سے دکھتا ہے، جی، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو میں ان کو دیتا ہوں، انعام و حسن سلوک اکرام کرتا ہوں، جو ان کو میں کچھ پیش کرتا رہتا ہوں اپنے رشتہ دار کو، وہ بند کرنے کا ارادہ کیا آپ نے۔ جی۔ قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابوبکر صدیق یہ معاملہ نہ روکیں، سبحان آپ کا حسن سلوک کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور وہ یہ ان تو کے معاملہ، قرآن نے ان کی شان بیان کی نا، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہی اپنا مال دیتے اللہ ہیں، اکبر، کسی اور ایک کی رضا یا دنیا داری وَمَا کوئی لِأَحَدٍ نہیں ہے۔ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کا کسی کو کوئی بدلہ نہیں۔ حضرت صدیق ہیں یار مظاہر مصطفیٰ، حضرت صدیق ہیں حق گزار مصطفیٰ، حضرت صدیق ہیں جان نثار مصطفیٰ، حضرت صدیق ہیں پیکر صدق و وفا، حضرت صدیق ہیں مخزن جود و سخا، حضرت صدیق ہیں مولا کے مقبول ہیں، حضرت صدیق ہیں صحابی رسول ہیں، حضرت صدیق ہیں کون صحابہ میں افضل، حضرت صدیق ہیں کون خلیفہ اول، حضرت صدیق ہیں آنکھ کے نور آپ، حضرت صدیق ہیں قلب کے سرور آپ، حضرت صدیق ہیں محبوب سرکار آپ، حضرت صدیق ہیں دل بر و دلدار آپ، حضرت صدیق ہیں بے قصوں کے یارگار، حضرت صدیق ہیں حامی و غمخوار گار، حضرت صدیق ہیں پہلے نائب نبی، حضرت صدیق ہیں بالیقین جنتی، بالیقین جنتی، حضرت صدیق ہیں آقا کے نور نظر، حضرت صدیق ہیں سب کے منظور نظر، حضرت صدیق ہیں میرے غم گسار کون، حضرت صدیق ہیں حامی عطار کون، حضرت صدیق ہیں، 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 حضرت صدیق ہے۔
اکبر جاری رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ابھی نعرے جو لگائے جا رہے تھے، تو نعرہ جب لگتا ہے تو تازگی آ جاتی ہے، جی محبت میں ایک ذوق جوش بڑھتا ہے۔ اور خروش اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ امیر سنت نے یہ جو خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے نا یہ پورا مہینہ اپنے گھر میں کم از کم دن میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائیں، تاکہ وہ محبت صدیق اکبر، کتنا پیارا، بال یقین جنتی حضرت صدیق ہے، آقا کے نور نظر حضرت صدیق ہے۔ تو یہ شان ہے صدیق اکبر کی، اور یہ محبت انشاءاللہ دل میں جتنی بڑھے گی نبی پاک کا قرب انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، تقریباً 20 منٹ ہمارے پروگرام کے باقی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے پر ہم نے گفتگو کی، آپ کے آل پر، آپ کے زوجہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد وغیرہ سب، اور آپ کے جو تعلقات تھے اور آپ کا جو انداز تھا۔ میں چاہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک فتنہ ارتداد اٹھا، وہ کیا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس طرح اس کو روکا، اس کی یہ کہ دروازے کو بند کیا، اس پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں۔ فتنہ ارتداد جو ہے یہ واقعی بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور آپ نے 11 لشکر روانہ کیے ہیں، 11 جنگیں ہوئی ہیں اور اس فتنے کو روکنے فتنے کو رد کرنے کے لیے مختلف فتنے تھے۔ اس میں جو ہے وہ ایک فتنہ تو جھوٹے مدعیان نبوت، جو جھوٹے دعوے کرنے والے جھوٹے نبی جو تھے وہ پیدا ہو گئے، یعنی منکرین ختم نبوت، صحیح بالکل۔ اور یہ ان میں کیا ہے، مسلمہ کذاب، اس کا فتنہ بڑا تھا دیگر سے، اور اسود انسی ہے، اور بھی دیگر کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ ہم نبی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ ظاہر ہوئے، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ دینے والے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہو گئے تھے۔ اب اس فتنے کو روکنے کے لیے تقریباً کوئی 24-25 ہزار افراد کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کی فتنے کی سرکوبی کی، اور وہاں بھی بڑے ایمان افروز معاملات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس جنگ کے اندر بھی جو ہے وہ کئی جو ہے وہ صحابہ کرام، اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، 700 تو حفاظ تھے، 700 حفاظ شہید ہو گئے اس میں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کو پھر جمع کرنے کا سلسلہ ہوا، یکجا کیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس فتنے کو رد کیا۔ اچھا، وہاں وہ جو تھا مسلمہ کذاب، اچھا یہ نبی پاک علیہ السلام سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے، اچھا مسلمہ کذاب کی، یعنی تو حضور یہ کے دور سے حضور کے دور، اور اس نے اس وقت بھی اظہار کر دیا تھا۔ یہ آیا، اس کے قبیلے کے لوگ آئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی اگر حضرت محمد، یعنی وہ تو نہیں کہے گا حضرت، ہم تو چاہے ہماری زبانوں سے تو نکلتا ہی نہیں ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کہا کہ اگر یہ میرے سے ڈیل کر لیں کہ ان کے بعد یہ جو نبوت کے معاملات ہیں یہ میرے ہوں گے، میں چلاؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اس کے پاس، اور آپ کے پاس کھجور کی ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ نے فرمایا، چھوٹی سی ایک بالکل چھوٹا سا ٹکڑا، فرمایا کہ میں تمہیں اتنا سا بھی نہیں ملے گا نبوت میں، کیونکہ تم جھوٹے ہو، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے نبوت عطا ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ روایت ہے، ایک یہ روایت ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واپس جا کے پھر مرتد ہو گیا۔ اور چونکہ جب دیکھیں دنیا کی لالچ، چکا چوند، یہ چیزیں جو انسان کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور پھر آدمی الٹے سیدھے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کا انتہا اس کی یہاں تک نبوت اور اس کے جو ہے نا دعووں کی طرف ہوتا ہے سلسلہ۔ تو خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا قلع کما کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ ہوئی نا، تو دونوں طرف سے اللہ اکبر کہا جا رہا تھا، نعرہ تکبیر لگ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو وہ بھی نعرہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، پہچان کیسے کرے، پہچان کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لشکر تھا وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن ان کی جو علامت بنی، خاص پہچان، یعنی سچے مسلمانوں کی پہچان کیا بنی کہ انہوں نے نعرہ لگایا یا محمداہو، یہ نبی پاک علیہ السلام کو پکارا، یا رسول اللہ کا نعرہ ان کی پہچان بنی، اور الحمدللہ آج بھی اہل حق کی پہچان یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا، اور پھر یہ فتح ہوا، اور یہ شکست کھائی، مسلمہ مارا گیا۔ اس کو مارنے والے کون تھے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ، وہ بھی واقعی جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ اچھا، پھر ایک تو یہ ہے فتنہ ارتداد، اور دوسرا وہ ہیں جو زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے۔ زکوٰۃ کے منکرین کی کئی قسمیں ہیں، دیکھیں تفصیل کے لیے
آپ کو پڑھنا ہے تو احسان کیا ہے المدینہ العلمیہ نے، امیر اہل سنت کی چہیتی مجلس نے سبحان اللہ۔ اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ فیضان صدیق اکبر، یہ شاہ صاحب کتاب کی زیارت بھی کروائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین یہ کتاب دیکھیں آپ، اور اتنی شاندار، اتنی ضخیم اردو زبان میں سیرت صدیق اکبر پر، آپ کی خلافت پر اور دیگر امور پر ایسی کتاب شاید باید کہیں پر ہو۔ اتنی شاندار کتاب یہ امت کے لیے تحفہ ہے۔ اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بالکل فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ مطالعہ کریں۔ اور ابھی بھی جو لکھنے والے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں علماء کرام، وہ کہتے ہیں ابھی بھی تشنگی باقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی یعنی کہ بہت کچھ ہم نے نہیں اس میں شامل کر پائے۔ تو آپ غور کریں کہ آپ کی شان و عظمت کتنی ہے۔ تو فتنہ ارتداد کی ہم بات کر رہے تھے، تو زکوٰۃ کا انکار کر دیا لوگوں نے، مرتد ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کی کئی قسمیں تھی۔ صحیح ہے۔ بعض نے تو اصلاً زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن بعض نے کہا کچھ تفصیل سے کہ بھائی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور عشر دے رہے ہیں تو اب اضافی ہم سے یہ نہ لیا جائے۔ اور پھر بعض نے یہ بھی اس میں عذر تراشا کہ نہیں جو ہے نا، وہ زکوٰۃ تو نبی پاک علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی تھی، حضور موجود تھے، جب تک وہ مطالبہ کرتے تھے ہم پیش کرتے تھے، اب ہم جو ہے دور صدیق اکبر میں پیش نہیں کریں گے۔ جب یہ سارے معاملات ایسے منکرین جمع ہوئے، آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی فراست پہ قربان، دنیا کا کتنا بڑا نظام، ویلفیئر کا کام اور غریب مسلمانوں کی خیر خواہی 14 صدیوں سے جاری ہے زکوٰۃ کے مال سے۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے مشورہ کیا اور دیگر اصحاب سے مشورہ کیا۔ تو اب اس پر جو ہے مشورے جو مختلف آئے، حضرت علی کا مشورہ یہ تھا کہ آپ اگر ایک رسی کے برابر بھی زکوٰۃ لیتے تھے نبی پاک علیہ السلام، وہ بھی آپ نے لینی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی یہی رائے تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک رسی جو رسول پاک علیہ السلام کو زکوٰۃ میں دیتے تھے یہ نہیں دیں گے تو ابوبکر ان سے قتال کرے گا، ان سے جہاد کرے گا۔ اور آپ کی جو ہے وہ جس انداز سے آپ نے جملہ کہا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ان کی زبان پہ جاری کر دیا ہے، اور حق کے لیے اور ان کی فراست پہ آپ قربان ہوئے جا رہے تھے، اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا ہے اور آپ کی فراست پہ قربان، کہ پھر آپ نے اتنے لشکر بھیجے مختلف۔ اچھا ایک آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر، ایک سال میں سارے فتنے جڑ سے اکھیڑ دیے، ایک سال کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیں علماء نے لکھا ہے، اس کتاب میں بھی تفصیل موجود ہے کہ پورے عرب کے اندر ایک بھی مشرک باقی بچا نہ ایک بھی مرتد باقی بچا۔ واہ واہ واہ، اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو سلطنت ہے، حضور نے جو سلطنت قائم کی، اس کے شہنشاہ ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے معاملات بھی یہ رہے، تو یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔ اور آپ جیسی ہستی جو بالکل، آپ یہ دیکھیں لشکر اسامہ کا معاملہ ہو، ان کو روانہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا تھا، اور ابھی وہ لشکر راستے میں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ابھی بھی پردہ کیا ہے تو آپ اس لشکر کو لوگ روک دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لشکر کو رسول پاک علیہ السلام نے روانہ کیا، ابوبکر اس کو نہیں روکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نبی کی اطاعت کرنے میں کیسی عظمت ہے۔ وہ جو اطراف مدینہ میں لوگ تھے وہ ڈر گئے کہ دیکھو ابھی ان کے نبی علیہ السلام نے وصال کیا ہے، وہ جو منافقین تھے، دیگر لوگ تھے، اور پھر بھی انہوں نے لشکر کو نہیں روکا۔ ہاں، لشکر کو پھر بھی نہیں روکا، لشکر کو روانہ کر دیا۔ مطلب مدینے میں طاقت موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں حکمت، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس انداز پر آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور آپ کے دور میں عظیم الشان فتوحات ہوتی ہیں، بڑے بڑے علاقے، عراق کی فتح ہوتی ہے، شام کی فتح ہوتی ہے، جس میں اردن ہے اور دیگر علاقے ہیں، انبار ہے، دیگر جو ہے وہ علاقے ہیں جو آپ کے اس دور میں فتح ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو فتنوں کی سرکوبی ہے، پھر فتوحات ہے، پھر نظام سلطنت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا دست کرم آپ کی پشت پر تھا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اللہ اور مومن صدیق اکبر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دورے آپ کو جو ہے منصب خلافت عطا کیا گیا، اور کیا شاندار عطا کیا گیا، اور صدیق اکبر نے کیا شاندار خلافت کی کہ ایک سال میں سارے فتنے جڑ سے کاٹے، اور پھر جو ترقیاتی کام کیے وہ صرف منصوبے نہیں دیے بلکہ ساتھ میں آپ نے جو اقدامات کیے اور واقعتاً سلطنت کو ایک رفاہی
سلطنت بنا کر ایک بہترین نظام بنایا، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے آپ کے وصال کے بعد، اور پھر وہ جو سلطنت کا نظام آگے چلتا ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شان ضابطۂ حیات دی ہے، قرآن مجید ہے نا، رہتی دنیا تک بالکل ہے، اس کی حفاظت کا انتظام بھی آپ نے کیا، ابتدا آپ سے ہوئی، آپ سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور نہیں، جمع قرآن جو ہے وہ تو جامع قرآن اولین آپ ہی ہیں، بالکل آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جامع قرآن آپ کو کہا جاتا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ الگ ہے، الگ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 700 حفاظ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک جمع کروائیں، کوئی کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی صاف پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی اونٹ کی ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، کوئی چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، اور حفاظ کے سینوں میں یہ آپ اس کو جمع کریں۔ آپ یہ دیکھیں جب آپ نے اس اقدام کیا، پہلے تو آپ انکار نے کہا کرتے کہ رہے، بھائی میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول پاک علیہ السلام نے اور کیا۔ دوسری طرف وہاں کیا زید عرصہ والا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں واللہ ھذا لخیر، ابو بکر صدیق اے خلیفہ رسول اللہ، یہ خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، اچھا کام آپ اگر کریں، نہیں ہوا اچھا کام ہے۔ دیکھیں پہلا تو یہی انداز ہونا چاہیے، جو کام نہیں کیا حضور نے وہ نہیں کرنا، لیکن اگر وہ خیر ہے تو وہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی سینہ کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اس حوالے سے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، 6 رکنی مجلس بنتی ہے، مسجد میں بیٹھ جاؤ، سب لوگوں سے قرآن سنو۔ انداز کیا ہے؟ 2 گواہ طلب کرو ہر آیت پہ۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 آیتیں میرے پاس بھی ہیں، سورہ توبہ کی آخری آیتیں، کہا کہ یہ میرے پاس ہیں، کہا دوسرا گواہ، کہا زید بن ثابت آپ کو پتہ نہیں ہے میں خزیمہ بن ثابت انصاری ہوں جس ایک کی گواہی حضور نے 2 کے برابر۔ علماء فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جمع قرآن ہوگا، ہر آیت پہ 2 گواہ طلب کیے جائیں گے، اور 2 آیتیں ہوں گی جس کا گواہ ایک ہی ہوگا، حضور نے اس ایک کی گواہی 2 کے برابر کر دی۔ اور حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شان کیا محسن بھائی، انہوں نے اس جگہ سجدہ کیا ہے جو عرش اعظم سے بھی افضل جگہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی نبی نے بھی ایسی جگہ پہ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کہیں گے وہ کون سی جگہ ہے؟ سبحان اللہ، مدنی پہلی سبحان پوچھ لی اللہ، آپ نے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی جی عرض کرتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور لیٹ گئے، اللہ، فرمایا صدق رؤیا کا، واہ واہ واہ، خزیمہ میری پیشانی پہ سجدہ کرو، اپنا خواب سچا کرو۔ اللہ، حضرت خزیمہ نے حضور علیہ السلام کی پیشانی پہ سجدہ کیا، خواب سچا کر۔ واہ، تو یہ جمع قرآن کے تعلق سے ہم بات کر کیا رہے ہیں، بات ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت پہ احسان کیا کہ ایک مصحف میں 2 جلدوں کے اندر، یعنی کہ 2 گتوں میں جو جلد ہے، دفتین، اس میں آپ نے قرآن کو جمع کروا دیا۔ کیا بات ہے، تو یہ امت کے لیے بہت بڑا آپ کا تحفہ ہے، آپ خیر خواہ ہیں، جی خیر خواہ ہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمع قرآن، اور پھر آپ کا فتنہ ارتداد کی سر کو بھی، آپ کا گھرانہ، کیا شان ہے حضور۔ آپ کے قبیلے کے کچھ اوصاف بھی آپ آخر میں ذکر کر دیں، ویسے قبیلہ تو قریش والا ہی ہے آپ کا، جی سبحان اللہ، آگے جا کر نسب تو حضور کے خاندان مبارک سے مل ہی جاتا ہے۔ جی ہاں، مکہ مکرمہ میں اس وقت میں جتنے بھی قبائل تھے وہ مختلف مناصب پر تھے، مختلف منصبوں پر فائز تھے۔ جیسے بنو عبد مناف ہے، ان کے پاس ایک ڈیوٹی تھی کہ یہ حجاج کرام جو آتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اسی طرح بنو مخزوم کے پاس لشکروں کے سپہ سالار ہونے کی ذمہ داری تھی۔ بنو تمیم جس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبیلہ ہے، اس میں ان کا کام، جی تمیمی ہے، آپ یہ دیتیں وغیرہ جمع کرنے کے حوالے سے تھا، اور یہ سارے اوصاف جو دیگر قبائل میں ہوتی تھی وہ اس قبیلے میں بھی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر کتابوں میں ہے کہ جرت میں، بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں، مروت میں، ہمدردی میں، بہادری میں، جفاکشی میں، اچھا جو ہمسایہ قبائل ہیں ان کی حفاظت میں، ان کے ساتھ معاملات میں، اور جو معاہدہ کرتے ہیں ان کی پاسداری میں، یہ قبیلہ سر فہرست تھا۔ مطلب یہ پیش تھا، آگے تھا، وہ بھی زمانہ جاہلیت میں، جی زمانہ جاہلیت میں انسان بدتر از حیوان تھے، ان کے زمانے میں ایسے اوصاف والا قبیلہ صدیق اکبر کا، اور صدیق اکبر وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کسی غیر خدا کے آگے 60 خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، وہ حضور کی حدیث پاک وہ سنا دینا آپ۔ یہ حدیث پاک مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ جی چلے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں ایک خوبی، 360 خوبیاں ہیں،
ان میں سے ایک اس ایک میں خوبی پیدا دے۔ کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ واہ واہ میں ابوبکر تم تو وہ ہو ساری جس میں ہیں۔ 360 کی 360 پائی جاتی واہ ہے۔ واہ سبحان واہ اللہ۔ اور دوسری جو روایت واہ ہے واہ واہ، بخاری شریف سے میں سنانا چاہ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے وصال سے پہلے ایک آرڈر جاری کیا۔ مسجد نبوی ایسی بنی ہوئی تھی کہ لوگوں کے گھر دونوں طرف بنے ہوئے تھے، اب ایک بیک ڈور گھر کا ایک باہر پیچھے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ صحیح، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دو سوائے ابوبکر صدیق کے۔ اللہ، ابوبکر صدیق کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا، باقی سب کے بند کر دو۔ ہائے۔ حضور کیوں بند کروا رہے ہیں؟ شارحین فرماتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد جس نے امامت کرنی ہے، اللہ، جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے، جو میرے نائب میرے جانشین ہیں، واہ، وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سبحان اور آئیں تو گھوم کر مسجد میں آئیں، ابو بکر آئیں تو ڈائریکٹ جیسے نبی پاک اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لاتے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے صدیق اکبر کے۔ آخری میں شعر، اور شعر پر انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا سنہری جہانیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہل